ابراج چودھری صاحب، آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان کے خارجی سیاسی معاملات پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کے صدر بننے سے پاکستان کے حالات پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک امریکن الیکشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فتح کا تعلق ہے تو ان کا جو سابقہ دور ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ خصوصی گرم جوشی کا دور مانا بھی جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور وہ تھا بھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہہ کر انٹرنیشنل لیول پر پکارتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں جو لیڈران ہیں ان کی شخصیات میں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپریسیشن ہے اور ان کا جو ویژن ہے وہ کسی حد تک کچھ پوائنٹس کے اوپر مشترکہ ہے۔ اب جب امریکہ میں الیکشن ختم ہوا تو پاکستان میں شہ سرخیوں میں اور خبروں میں یہ بات چلنے لگ پڑی کہ شاید جو سیاست ہے پاکستان کی اس میں ایک نئی سوچ یا نئی لہر آ جائے گی، اور وہ ہو بھی رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کو ہمیشہ سے جیو اسٹریٹجیکلی، جیو پولیٹیکلی اور جیو اکنامیکلی تین حوالوں سے امداد دیتا رہا، معاہدے بھی کرتا رہا۔ افغانستان جہاد ہو، یا طالبان کے خلاف جنگ ہو، یا سی پیک کا منصوبہ ہو، یا پھر آج کل کے دور میں اسرائیل کی جو پالیسی ہے امریکہ کی ایران کے خلاف، اس کے تناظر میں دیکھے تو مقامی سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ امریکہ نے کسی نہ کسی رنگ میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں خصوصی طور پر اس طرف توجہ ہوگی کہ ٹرمپ یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اوتھ لینے کے بعد اپنی نئی پالیسی یا پوری دنیا میں جو اپنا پلان چاک آؤٹ کر کے دیتے ہیں اس میں پاکستان کے لیے علاقائی طور پر اور مڈل ایسٹ کے تنازع کے حوالے سے کیا پالیسی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں۔ پاکستانی حکمران جو ہیں یا پاکستانی پولیٹکس جو ہے انہوں نے 1951 سے لے کے جب ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب نے وزٹ کیا تھا واشنگٹن کا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، تب سے لے کے آج تک کسی بھی ہمارے لیڈر نے امریکہ کو کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ ہاں، 2-3 بار ایسا ضرور ہوا کہ امریکن پالیسی کو فالو کرتے ہوئے 2-3 پوائنٹس کا ڈس ایگریمنٹ ضرور کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہوں نے مڈل ایسٹ کا جو پیٹرو ڈالر فیکٹر تھا اس کو کیش کرنے کی کوشش کی، اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ امریکن پالیسی کے خلاف آج تک پاکستانی پولیٹکس میں نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ جب امریکہ اس بات کو پلان کر رہا تھا کہ وہ افغانستان سے انخلا کرے تو انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی اپنے انٹرویو میں کہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان اس کے خلاف ہے، اور اگر امریکہ نے ہم سے ایکسیس مانگی یا ہمارے جیو اسٹریٹجک ایسٹس ہوائی اڈے یا باقی کوئی فیسلٹی یوز کرنے کے لیے درخواست کی تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا تھا، اور اس کا جو سلوگن دیا گیا تھا وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا تھا۔ وہ سلوگن وائرل بھی ہوا، جیسے بھی چلی وہ بات، ساری پولیٹکس کے اوپر اس کے اثرات بھی ہوئے، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے سابق پی ٹی آئی کے دور کی جو حکومت تھی وہ اسی کے گرد گھومتی رہی، اور یہ نیریشن کریٹ ہو گیا شاید، یا امپریشن کریٹ ہو گیا کہ پاکستان نے امریکن پالیسی کو خیر بات کہہ دیا ہے اور آئندہ کبھی بھی ساتھ نہیں چلیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان فائنینشلی، جیو اسٹریٹجیکلی اور پرٹیکولرلی جب ایسٹرن بارڈر کے اوپر ایک ہمسایہ ہے اور سینسٹیو بارڈرز ہیں ایران کے ساتھ، سینسٹیو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے چائنا کے ساتھ، پاکستان مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی نہ اپنائی ہے نہ اپنا سکتا ہے۔ ڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی لازم چل رہی ہے، اس کی شکل ہر دور میں چینج ہوتی رہی ہے، اور یہی اثرات پاکستان کی جنرل پولیٹکس پر بھی ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہوں گے بھی۔
بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی آفیشل کی واشنگٹن ڈی سی میں اسٹیٹمنٹ سے پاکستانی پولیٹیشین جو ہیں وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اس کو ریلیف سمجھ لیتے ہیں یا فیور سمجھ لیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے ان کی اپنی انٹرنیشنل پالیسی ہے. انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ پاکستان کی اہمیت جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور جیو پولیٹکس کے حساب سے دیکھنا ہے. قطعاً امریکن ایڈمنسٹریشن کوئی بھی اپنے ذاتی یا اپنے نیشنل سیکیورٹی یا اکنامک انٹرسٹ کو قربان کر کے پاکستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو پک اینڈ چوز نہیں کر سکتی. ہاں، جو ان کو ایڈمنسٹریشن پاکستان کی انکار کرتی ہے اس کے خلاف پھر وہ ہڈن طور پر بھی اور اوپنلی بھی مختلف طرح کے جو ہتھ کنڈے کہہ لیں یا پالیسیز کہہ لیں اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ذریعے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ پالیسی پہلے کبھی بنا سکا ہے اور نہ آئندہ بنا سکے گا، تو کیا آپ کی اس بات کا مطلب یہ لیا جائے کہ ٹرمپ کے صدر بننے کے باوجود بھی پاکستان کے حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ جو حالات میں تبدیلی ہے اکنامیکلی اور پولیٹیکلی وہ آپ کے اندرونی گڈ گورننس، گڈ اکنامک مینجمنٹ، میکرو لیول کے اوپر پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے اور سیاسی طور پر لیجسلیشن ایسی کرنے کے انڈیپینڈنٹ جو پارٹیز ہیں یا پارٹیز اپنا انڈیپینڈنٹ ویو ایکسرسائز کریں، تب جا کے معاشرہ مضبوط ہوگا، قوم مضبوط ہوگی اور ملک مضبوط ہوگا. انکار کرنا امریکن پالیسی کو یہ پاکستان کے جو موجودہ تناظر ہیں اس میں نظر نہیں آ رہا، اور کسی نہ کسی شکل میں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر امریکن سوچ ہے اس کو ہی فالو کیا جائے گا. اس کا رنگ ڈھنگ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو پیچھے ان کی انٹرنیشنل آئیڈیالوجی ہے وہی کار فرما ہوگی. عام طور سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے یا انٹرنیشنل پاورز کنٹرول کرتی ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، یہ ہیں جو پاکستان پہ مسلسل اثر انداز ہوتے ہیں اور حالات کو کنٹرول کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں پولیٹیشین کو کیا کرنا چاہیے؟ پولیٹیشین کس طرح اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، سول بیوروکریسی کے تسلط سے آزاد ہو کر پالیسیاں بنائیں؟ انٹرنل پولیٹیکل انڈیپینڈنس کی بات ہے، یہ ویژنری لیڈرشپ، ویژنری پارٹیز کا مینیفیسٹوز یا ویژنری تھاٹ سے آنی ہے. پاکستان میں آلموسٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیملیز کی ریپریزنٹیشن، فیملی پارٹیز آپ کہہ سکتے ہیں. گراس روٹ لیول سے معاشرے میں پولیٹیکل ٹریننگ نہ ہو، سیاسی نمائندگی نہ ہو اور مخصوص علاقائی، معاشی یا سیاسی خاندان جو ہیں وہ پالیسی سازی کریں، تو وہاں پر جو گراس روٹ لیول سے تیار ہو کے آنی ہے لیڈرشپ وہ نہیں آ سکتی. بدقسمتی ہے کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے یہاں پر برٹش امپائر نے حکومت کی اور ان کا سیٹ کیا ہوا بیوروکریٹک سسٹم جو ہے وہ 1947 کے بعد سکسیڈ کر گیا، جو آج کل سسٹم چل رہا ہے. اور سیاستدان جو ہیں وہ کبھی بھی ویلفیئر اورینٹیشن کی طرف کہ مفاد عامہ کی طرف گامزن نہیں ہے. جس طرح کی اصطلاح آپ نے استعمال کی، فیملی پالیٹکس، فیملی پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز سے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، پارٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، کرتے ہیں لوگ، تو یہ ٹرم جو ہے خاص طور سے سمجھی جاتی ہے کہ یہ بیوروکریٹک جو ہمارا سسٹم ہے، اسٹیبلشمنٹ کی یہ ٹرم ہے جو پالیٹکس میں آئی ہے اور تھرو عمران خان آئی ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ بات کریں کہ یہ کسی کے تھرو ہے یا عمران خان صاحب کے تھرو آئی ہے، ان کا اپنا سوچ ہے، بات کرنا ان کا اپنا حق بھی ہے. یا یہ کہنا کہ بیوروکریسی کے ذریعے آئی ہے، بیوروکریسی بھی تو الٹیمیٹلی وارث ہے انڈین بیوروکریسی کی. یہ بات 100% درست ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ انڈین آئی سی ایس سے باہر نہیں آ سکی آج تک.
ویلفیئر اورینٹیشن نہیں رہی. اور یہ جو آئیڈیا آیا کہ خاندانی پولیٹکس ہے یا یہ ہے، دو کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرنے والی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ڈیفینیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے مورسی، وراثتی، خاندانی پولیٹکس یا اشرافیہ کی پولیٹکس کہہ لیں یا مافیاز کی پولیٹکس کہہ لیں، اس طرح کے الفاظ پاکستانی پولیٹکس میں کم استعمال ہوتے تھے. یہ پی ٹی آئی کی پولیٹکس میں کہہ لیں یا عمران خان صاحب کی پولیٹکس میں کہہ لیں، یہ کیسے آئے، کیوں آئے، وہ تو حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن یہ ڈسکس پہلی دفعہ ہوئے. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا برملا اظہار بہت زیادہ کیا ہو، یا ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہو کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل ویژن کہہ لیں یا اپنے پولیٹیکل تھاٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ نیریٹو کریٹ کیا یا ریپرزینٹ کیا. یہ ٹھیک ہے بات کہ ان کی پولیٹکس میں جو باقی چیزوں کے علاوہ اور بھی کافی ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو پاپولر پارٹیز تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس کے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو آگے بڑھایا، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کی گائیڈ لائن تھی، سلوگنز تھے، وہی عمران خان نے آگے پبلک کیے. اور ان سلوگنز کا ایک خاص مقصد تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جن کی کچھ روٹس ہیں ان کو بدنام سے بدنام تر کر دیا جائے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پارٹی جو کہ کوئی آرمڈ فورسز کی طرح کنٹرول نہیں ہوتی، جس میں لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، پارٹی جس وقت چاہتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں، لوگ انڈیپینڈنٹلی اگر ایکسٹرنل کوئی انٹرفیرنس نہ ہو تو آزادانہ طور پہ ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں، اسی سچویشن کے اندر پی ٹی آئی بھی ایک پاپولر جماعت کے طور پہ ابھری ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فیملی پالیٹکس کا نام دینا ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر، یہ شاید پولیٹیکل پارٹیز کو مزید کمزور کرنے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش اسٹیبلشمنٹ کی ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو نیریٹو دیا وہ ایک ٹارگیٹڈ نیریٹو ہو سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بیوروکریسی کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاسی جماعتوں کو کسی کے ذریعے کنٹرول کرنا، کمزور کرنا، یا وہ بات کنفرنٹ کروانا جو عام حالات میں وہ نہیں کر رہے. پہلے گزارش کی ہے، آپ کے سوال کا اسی میں جواب ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو بھی مین سٹریم پولیٹکس ہے، اس میں آپ کو خاندان، علاقہ، مرثیت، وراثت یا مافیاز کے علاوہ بہت کم ڈیموکریٹک روٹس یا نارمز نظر آئیں گے. یہ حقیقت ہے. اب رہی بات کہ یہ چیزیں ایکسپوز کرنے کے لیے کون استعمال ہوا، یا اسٹیبلشمنٹ نے کس کو چنا یا کیسے چنا. اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ ارسپیکٹو آف کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا سیاسی تحریک چلانا، اپنے سیاسی ویژن کو امپلیمنٹ کرنا، یا معاشرے میں جا کے ایک سیاسی نیریٹو لے کے جانا اور اس کو لاگو کروانا اور لوگوں کو بتانا، یہ ناممکن ہے. اور یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ 77 ایئر سے یہی ہو رہا ہے.